آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مثال دے کر، حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے جوامع القلم۔ جوامع القلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹا سا شارٹ سا سینٹینس ہو لیکن اس کے میننگ جو ہے وہ بہت بڑے ہو۔ چھوٹی سی مثال دے کر اس میں کسی بڑی بات کو بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اس طرح ہی بندہ گناہ کی طرف لوٹ کے واپس نہیں۔ اب عام کامن سینس سے ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ جب کسی گائے بھینس بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں کسی برتن میں، اور اگر کوئی آدمی چاہے کہ یہ دودھ جو اس برتن کے اندر آ گیا ہے ان تھنوں میں واپس ڈالوں، از اٹ ناٹ پاسبل۔ تو جب نہیں ممکن ہوتا تو اسی طرح فرمایا وہ اپنے اوپر ناممکن بنا دے اب کہ اس گناہ کی طرف میں واپس لوٹ کے جاؤں گا۔ اتنی پختہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ وہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن عزیز کے اندر متعدد وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں توبہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ مثلا قرآن پاک کے اندر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہ رجوع حق کا رجوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رجوع کو قبول فرما دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی بھر بھی اس سے گناہ ہوتے رہے، اگر موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس بندے نے توبہ کی، ایمان لایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کے حال پہ رحم فرمانے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے یہ بھی اس کی بڑی کرم نوازی، اپنے کسی بندے کے گناہ کو معاف کر دے تو یہ بھی اس کی بڑی کرم نوازی۔ لیکن قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اگر گناہ کرتا ہے اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ وہ گناہ کہ جن کا نام لینا بھی بسا اوقات بندہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور پھر گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے 3 شرطیں، اور جو حقوق العباد ہیں ان میں ایک شرط چوتھی بھی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس طرح جو حقوق العباد سے متعلقہ گناہ ہوتے ہیں ان میں 4 شرطیں ہیں، اور جو حقوق اللہ سے متعلقہ ہیں اس میں پہلے ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کے واپس نہ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اس میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ لوگ جن سے زندگی میں کوئی فحش کام ہو گئے،
गुनाह हो गए, गलत काम उनसे जिंदगी में हो गए, औ ज़लमू अनफुसहुम, या उन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर, अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, ये सारा कुछ कर बैठे, अब उन्हें एहसास हुआ जिंदगी के किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी लम्हे में कि मुझसे गुनाह हो गए। अब वो क्या करें? ज़करुल्लाह, फिर उन्हें अल्लाह याद आ गया, उन्होंने अल्लाह को याद किया। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, फिर उन्होंने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी तलब की कि अल्लाह पाक तुम्हें माफ फरमा दे। फरमाया वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है गुनाहों को माफ करने वाला सिवाय अल्लाह। अल्लाह ही अपने बंदों के गुनाहों को माफ करने वाला है। फरमाया वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब तौबा कर ली तो जानते बूझते उन्होंने उस पर इसरार नहीं किया, उस गुनाह को दोहराया नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला उन अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। और पिछली आयत में इरशाद फरमाया जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल हो जाए तो अल्लाह पाक फिर उनको जन्नतुल फिरदौस की लाजवाल नेमतों से माला माल फरमाते।